السلام علیکم. آواز 105 کے لائیو اسٹوڈیو سے میں ہوں آصف اقبال اور آپ سن رہے ہیں پروگرام عوام کی بات، جس میں ہوگی ملکی مسائل پر بات، حالات حاضرہ پر ڈسکشن ہوگی اور اس میں شرکت کریں گے پولیٹیشینز اینڈ بیوروکریٹس. اور میرے ساتھ ہیں کو ہوسٹ سینئر کالم نگار، سینئر تجزیہ کار شفقت اللہ ملک صاحب. آئیے بات کرتے ہیں الیکشن پر. موجودہ صورتحال اوور آل جو پاکستان کی بنی ہوئی ہے اس وقت کمیونٹی میں اور نیشن میں صرف ایک ہی ٹاپک ہے اور وہ ہے الیکشن ہی ڈسکس کیا جا رہا ہے. کون سی پارٹی کس کا ساتھ دے رہی ہے اور کون سی پارٹی کس کا ساتھ چھوڑ رہی ہے. عمران خان کا کیا بنے گا، نواز شریف وزیر اعظم پاکستان بنے گا یا نہیں، یا بلاول بھٹو کی باری لگے گی. جنگ کے جو مسائل ہیں اس پر بھی بات ہوگی. یہ سب چیزیں ڈسکس ہوں گی. آئیے مخاطب ہوتے ہیں شفقت اللہ ملک صاحب سے. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. جی شفقت ملک صاحب، آپ بتائیے گا کیا صورتحال چل رہی ہے اس وقت، اور اوور آل جو گہما گہمی الیکشن کی تھی اور اس میں جس قدر دھاندلی کے چرچے ہو رہے ہیں، کچھ چرچے آپ ہمیں بھی سنائیے گا. دھاندلی کے چرچے تو آصف بھائی پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. الجزائر نے رپورٹ شائع کی ہے، بلکہ انہوں نے اس کا ایک ویڈیو کلپ بنایا رپورٹ کا. BBC نے شائع کی ہے. اسی طرح انڈیا میں اس کے بہت چرچے ہو رہے ہیں. انڈیا والے تو خیر بہت خوش ہیں، وہ اس کو لے کے بہت پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں ڈیپ سٹیٹس کا نام لیا جاتا ہے، جس کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ایک کردار ہوتا ہے گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے میں اور اس کو ہٹانے میں یا الیکشنز کے اوپر اثر انداز ہونے میں، تو ہم ڈیپ سٹیٹس اس لیے کہلاتے ہیں. تو سب پورے ملکوں میں، ایون کہ امریکہ، برطانیہ، انہوں نے بھی امریکہ کے ایک سینیٹر ہیں، انہوں نے تو پارلیمنٹ میں زور دیا ہے جو بائیڈن کے اوپر کہ آپ پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں سر عام دھاندلی ہو رہی ہے، اس کے اوپر کوئی ایکشن لے، اور ہم ایسی کسی بھی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں رکھیں گے یا ان کے ساتھ کوئی خارجہ پالیسی کو لے کر معاملات کو نہیں دیکھیں گے جس میں اس طرح کی دھاندلی شدہ کوئی گورنمنٹ سیٹ کی جائے. اچھا سر، الیکشن کرانے والے جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کو اس بات پر باخلم علم تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ پورے پاکستان میں گردش کر رہا ہے، ایک ایک منٹ کی رپورٹنگ ہو رہی ہے. اس کے باوجود سر کیا ہمیں اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے کہ ہم کس قدر دیانتدار ہیں؟ دیکھیں جی، الیکشن کنڈکٹ کروانا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے جی اور اس کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا جو ہوتا ہے وہ نگران حکومت کا کام ہوتا ہے. جی اب ایسے ہی ہم کچھ اداروں کو کوستے رہیں یا ملک میں اس طرح کے معاملات کے وہ متحمل ہوں، ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں سازشیوں کے ساتھ، تو یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. ہر جگہ پہ کوئی بھی عمل ہو رہا ہوتا ہے، ایک ملک کی سطح کی بات ہے. ہمارا ملک پاکستان ہے، وہ ہر طرف سے اس وقت گھیرا ہوا ہے. ہمارے روایتی حریف موجود ہے بھارت، اس کا بارڈر استعمال ہوتا ہے، ایران کا بارڈر استعمال ہوتا ہے، افغانستان کا بارڈر. ابھی بھی افغانستان کے بارڈر سے BLA اور BLF والے جو ہے وہ در اندازی کرتے ہیں. کل بھی انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کی ہے. تو ہمارا تو سٹیٹ ایک طرف گھرا ہوا ہے. تو ایسی حالت میں ہم اس طرح اداروں کو کوئی وہ مورد الزام ٹھہراتے رہیں اور اس طرح باتیں افواہوں پہ عمل کرتے رہیں، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. الیکشن کمیشن کا کام ہے شفاف الیکشن جو ہے وہ منعقد کروانا. الیکشن کمیشن بھی تو ایک ادارہ ہی ہے نا. میں تو اسی کی بات الیکشن کمیشن جو اس کی کوتاہیاں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. جی جی ایک 3 دن الیکشن ڈیلے ہے، اس کا ریزلٹ یہ سب سے بڑی دھاندلی ہے نتائج کے اندر. اگر آپ کے پاس آپ نے EVM کی جگہ ایک مشین جو ہے وہ متعارف کروائی، ایک سسٹم متعارف کروایا اور وہ سسٹم بھی آپ کا بیٹھ گیا ہے. اس سے پہلے جنہوں نے سابقہ حکومت نے جب EVM متعارف کروائی تھی تو آپ ان کی مخالفت کر رہے تھے. جی جی آپ کہہ رہے تھے وہ جی صحیح ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے، یہ شفاف الیکشن نہیں ہوئے. اور ابھی آپ کی اپنی مشینیں جو ہیں وہ نتائج مرتب کروانے میں 3 دن ڈیلے کا شکار ہیں. تو یہ سب سے پہلے تو ذمہ داری الیکشن کمیشن پر عائد ہوتی ہے. اور آئین کے مطابق الیکشن کمیشن اس وقت اگر ہماری سپریم کورٹ سے نوٹس لے تو آئین کے مطابق الیکشن کمشنر آف پاکستان جو سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں جی جی وہ اس میں گرفت میں آتے ہیں.
اچھا، اگر ہم نظر دوڑائیں الیکشن ایکٹیویٹیز پر، تو اس میں جس طرح نمبر آف ووٹ جو ہیں وہ کاسٹ ہوئے ہیں، اور جس طرح یک بعد دیگر ہمیں بھی رپورٹس آتی رہیں کہ فلاں الیکشن پولنگ سے فلاں کینڈیڈیٹ اتنے لیڈ سے جیت گیا، اتنی لیڈ سے جیت گیا، تو وہاں مجھے لگتا ہے کہ وہاں اس لیول کی دھاندلی کامیاب ہو نہیں سکی. لیکن جو فارم 47 ہے، چونکہ اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں تھی پبلک کو، وہ نہیں دیا گیا بہت سے کینڈیڈیٹس کو جو کامیاب کینڈیڈیٹس تھے، کہ گھما پھرا کے جو ہے وہ ہم اس کو جو حتمی نتیجہ ہے وہ اور انتھینٹک نتیجہ وہی ہم اس میں ہی ہیر پھیر کر دیں، اور انہیں کیا پتہ چلے گا. یا آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں آصف صاحب، یہ ساری تو ہیں باتیں، یہ اپنا چیزوں کو ادھر ادھر کرنے والا ایک بہانہ ہے. جی جی بیسک جو چیز ہے، جیسے آپ کسی تھانے میں ایک ISI نے کسی تفتیش کے دوران ایک رپورٹ جاری کی ہے، تو وہ ایک بیسک اتھینٹسٹی رکھتی ہے. جی اسی طرح جو فارم 45 ہے وہ بیسک اتھینٹک فارم ہے. ٹھیک ہے. جب وہیں پہ لوگوں کے سامنے جو بھی الیکشن، وہاں پہ ان کے نمائندے موجود ہیں، سیاسی جماعتوں کے ہیں، جی ROs ہیں، ان کے ساتھ لوگ موجود ہیں، ان کے سامنے ایک نتیجے میں گنتی ہو رہی ہے. جی جی اس گنتی میں ووٹ ضائع بھی ہو رہے ہیں، اور لوگوں کے مختلف نمائندوں کے ووٹ جو ہے وہ بن بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس گنتی کو فارم 45 پہ جب لکھا جا رہا ہے، جی جی اس کے بعد وہ گنتی فارم 47 پہ جا کے کیسے غلط ہو جاتی ہے؟ اگر وہ ریٹرننگ آفیسرز جو ہیں وہ اتنے غیر ذمہ داران ہیں کہ انہوں نے گنتی کر کے فارم 47 دینے میں کوتاہی برتی ہے، تو پھر ان سب کو پکڑ دکڑ کریں. بالکل ٹھیک. دیکھیں نا، آپ ان کو پر ڈے پے کر رہے ہیں، جی جی وہ آپ کے گورنمنٹ امپلائیز ہیں. یعنی کہ ایک ادارہ اپنے ہی ادارے کی جو انتھینٹکسٹی ہے، جو اس کا سرٹیفکیٹ ہے، اس کو چیلنج کر رہا ہے. اس کو چیلنج کر رہا ہے. دوسرے لفظوں میں ظاہر ہے آصف صاحب، جی جی آپ خود دیکھیں نا ہاں جی. کہ وہ 45 جو ہے، فارم 45 وہ دینے والا کون ہے؟ الیکشن کمیشن ہی ہے. اچھا، 45 اور 47 میں یہی سمجھتا ہوں جیسے 500 کا یا 1000 کا نوٹ ہے، کہ یعنی کہ اگر آپ 2 500 کے نوٹ دیتے ہیں تو آپ کو 1000 کا نوٹ ملتا ہے، یا اگر آپ 10 500 کے نوٹ دیں گے تو آپ کو اس کے بدلے میں 5000 کا نوٹ ملے گا. اب اگر آپ کسی بینکر کے پاس جاتے ہیں اور آپ اس کو 10 500 کے نوٹ دیں، اور وہ آپ کو یہ کہے جی کہ نہیں میں تو آپ کو 5000 کا نوٹ نہیں دیتا، اس سے انکار ہی ہو جائے، تو پھر کیا اس کے کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں 45 فارم کے بعد 47 دینے کا مقصد تو بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ادارہ ہے، اسی کے سافٹ ویئر یا اسی کی ویب سائٹ پہ جو رزلٹ، جو نتیجہ وہاں پہ پیسٹ کیا گیا ہے یا اس میں فیڈ کیا گیا ہے، اسی نتیجے کو لا کر آپ جو ہے ان کو دے رہے ہیں جو نمائندہ منتخب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. ایک اتھینٹک گورنمنٹ کی طرف سے، جس کے اوپر جو چیف ریٹرننگ آفیسر ہے ضلع کا، وہ اس کی طرف سے اس کو وہ فارم دیا جاتا ہے. اب وہ رزلٹ کیسے مرتب کر سکتا ہے؟ سوال تو یہ ہے، 45 پہ جب 1 لاکھ ووٹ لکھے گئے ہیں، جی جی وہ 47 پہ جا کر 50,000 کیسے رہ سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. تو وہ خود ادارے والے اپنے آپ کو خود ذلیل کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہی بات میں کر رہا ہوں کہ بیسکلی جو اتھینٹسٹی ہے وہ فارم 45 کی ہے. جی جی اس کو چھوڑ کے اس کی ساری اتھینٹسٹی وہ خود چیلنج کر رہے ہیں اگر، تو آئندہ لوگوں کو اداروں پہ اعتماد کیسے؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ اداروں کے خلاف ہے لوگ کہتے ہیں ادارے کرپٹ ہیں، ادارے ایسے ہیں، ہمیں بدنام کیا جاتا ہے. اصل تو سیاستدان، ادارے جو بھی بیوروکریسی ہے ہمارے پاس، وہ کہتی ہے کہ سیاستدان کرپٹ ہیں، وہ غدار ہیں. جو بھی سیاستدان، جو بھی عوامی لیڈر آتا ہے، وہ ان کی نظر میں غدار ہے. ان کے ساتھ ایک غداری کو چھوٹا سا لفظ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ملک شفقت صاحب، آپ ماشاءاللہ کالم نگار ہیں، تجزیہ کار ہیں، کافی عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں، اور حالات حاضرہ پر بھی آپ آرٹیکل لکھتے رہتے ہیں. یہ حالات ہیں پولیٹیشنز کے، اور پولیٹیشن جو ہیں وہ ایک عام آدمی سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور اگر ایک پولیٹیشین کو جو ہے وہ اس کا حق نہیں ملتا، تو ایک کمزور آدمی کو حق کیسے مل سکتا ہے؟ وہ کیسے اداروں پر اعتماد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے کورٹ کچہری جائے گا کانفیڈنس کے ساتھ؟ وہ کیسے پولیس اسٹیشن جائے گا؟ وہ کیسے کسی اور ادارے میں، کسی آفس میں جا کے اپنا سرکاری کام جو ہے وہ نکلوا سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کریڈیبلٹی ہے، اس کو ویک کیا جا رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، یہ آپ کا چلو کوئسچن اپنی جگہ پہ ویلڈ ہے، جی
لیکن بات یہ ہے جو وہ جیل میں بیٹھا قیدی جس کا نام لینے سے منع کیا گیا ہے، اس بندے نے کم از کم سٹیٹس کو ختم کیا۔ ہم نے یہ جو ووٹ پڑھتے دیکھے ہیں نا، اس سے ہمیں یہ اندازہ ضرور ہو گیا کہ نہ اب کسی نمبردار کے کہنے پہ ووٹ ڈالا گیا، نہ کسی چودھری کے کہنے پہ، نہ کسی جگیردار کے کہنے پہ، یہ سب ختم ہو گئے۔ گلی کا نمبردار، کوئی کونسلر، فلاں، چاچا، ماما، تایا گلی کا، کوئی محلے کا اس طرح کا بندہ جو ہر بندے کے اس طرح کام اداروں میں بھاگا ہو، یہ کر لو، درخواست باز جو لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، کسی کے کہنے پہ کسی بچے نے، کسی نوجوان نے ووٹ نہیں ڈالا۔ سب نے اپنے ووٹ کو، اپنے مینڈیٹ کو سب سے اوپر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ طے ہے کہ اب سٹیٹس کو نہیں رہا۔ باقی بات اب یہ ہے، وہ انہوں نے خود نعرہ لگایا تھا ووٹ کو عزت دو، تو اب یہ خود ووٹ کو عزت نہیں دے رہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، یہ نعرہ تو ان کا فوت ہو گیا۔ اچھا، ووٹ کھیلنے والا جو کام تھا چلیں وہ تو ڈسکس ہو گیا۔ ہاں، اب ہم بات کر رہے ہیں وہ ونر کینڈیڈیٹس کی جن پر عوام نے اعتماد کیا، ان کو ایک جماعت کے نام پہ ووٹ کاسٹ کیا گیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ اسی امانت میں وہ خیانت کر رہے ہیں۔ ادھر وہ کامیاب ہوئے ہیں اور ادھر وہ دوسری ان کا پارٹی کے ساتھ نتیجہ آپ نے دیکھا نہیں، وہ چنیوٹ میں جو ایک ایم پی اے صاحب گئے ہیں، اس کو عوام نے پکڑ کے مارا ہے۔ ان کا نتیجہ ایسا ہی ہوگا۔ اب عوام جو ہے وہ اپنی ووٹ کی عزت چاہتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ عوام نے، میں کہتا ہوں چاہے پی ٹی آئی کا کوئی بندہ فیلڈ میں موجود نہیں تھا، ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی، انہوں نے کوئی منشور بیان نہیں کیا، انہوں نے کوئی انتخابی مقصد بات نہیں کی، کوئی انہوں نے ترقی کی بات نہیں کی، کوئی منشور، کوئی آگے کا پلان انہوں نے نہیں بتایا، لیکن عوام نے ان کو ووٹ ڈالا ہے۔ اب آپ اس کو چاہے شخصیت پرستی کا ووٹ کہیں، چاہے آپ اس کو کہیں ہمدردی کا ووٹ کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، چاہے جو بھی ہے، لیکن ان کے حمایت یافتہ کو ووٹ پڑا ہے۔ سر میں یہ کہتا ہوں کہ عوام نے نہ تو شخصیت پرستی کی ہے، نہ ہی اس نے رحم دلی کا اظہار کیا ہے، اس نے یہ ایکچوئل اعتماد کا ووٹ دیا کہ اسے اعتماد ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہی لیڈر ہیں جو ہمیں ملکی لیول پر بھی فائدہ دیں گے اور ہمارے ملک کو انٹرنیشنل لیول پر بھی عزت دیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کی بات کہ ہے 90 پلس جو بزرگ تھے انہوں نے بھی ووٹ کاسٹ کیا ہے، بہت سے تو ایسے ووٹرز بھی گئے ہیں، بہت سی ایسی خواتین تھیں جو سٹریچر کے اوپر ایمبولینس میں جا کے انہوں نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں، جا کے ویل چیئرز پہ جا کے لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں۔ دیکھیں یہ پاکستان کی تاریخ کو پہلی بار یہ نہیں ہے۔ 1970s میں جب ووٹ ہوئے تھے، جب پاکستان، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان ایک ہوا کرتے تھے، اس وقت شیخ مجیب الرحمن شامی نے 167 سیٹیں جو ہے وہ ون کی تھیں، اور بھٹو صاحب نے اس وقت ان کی کوئی راؤنڈ اباؤٹ 75 یا 76 سیٹیں تھیں۔ تو اس وقت بھی اسی طرح کے معاملات ہی ہوئے تھے، اور پھر ہمیں سقوط ڈاکہ کا نتیجہ ملا۔ اور وہ جو سقوط ڈاکہ تھا، چاہے بھٹو صاحب بھی اس وقت عوامی لیڈر بن کے ابھرے تھے، انہوں نے بھی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا تھا، انہوں نے بھی پاکستانی قوم کی خود مختاری کی بات کی تھی، انہوں نے بھی یو این میں ایسی تقریریں کی تھی جس کے اندر بہت ساری ایسی چیزوں کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا تھا، انہوں نے حرمت رسول پر بھی بات کی تھی۔ وہ ایک باقاعدہ عوامی لیڈر بن کے ابھرے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم ان کو آج بھی لیڈر مانتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر بھٹو صاحب اس وقت وہ جو عوامی مینڈیٹ تھا جو مجیب الرحمن شامی کو ملا تھا، اس کو حکومت بنانے دیتے اور خاموشی سے 5 سال یا 4 سال ٹینور جو بھی تھا اس میں وہ انتظار کرتے، یہ دیکھیں یہ ایک فطرتی عمل ہے۔ فطرتی عمل ایسے ہے کہ آج جو حکمران ہوگا اس سے پھر عوام کی امیدیں زیادہ ہو جائیں گی، امیدیں بڑھنے کی وجہ سے وہ ان امیدوں پر پورا نہیں اتر سکے گا، اس کا گراف، اس کی مقبولیت کام ہونے لگ جائے گی، اس کے مقابلے میں جو اس کی اپوزیشن ہوگی اس کی مقبولیت بڑھنے لگ جائے گی۔ ایسا ہی ہوا، لیکن اس وقت کیا ہوا، بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم ٹانگیں توڑ دیں گے، جو اس اسمبلی میں گیا انہوں نے کہا کہ ادھر تم ادھر ہم، اس طرح کے نعرے لگے، آخر جو ہمیں نتیجہ ملا وہ کیا تھا، سقوط ڈاکہ، اور پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کی حکومت۔ ٹھیک ہے، اسی طرح
مشرف دور میں مشرف کو دیکھیں، عوام نے ہمیشہ جمہوری لوگوں کو، سیاستدانوں کو، یہ پاکستان جو ہے یہ ایک جمہوری ملک ہے، فیصلہ کیا گیا تھا یہاں پہ جب قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا تو یہی فیصلہ ہوا تھا کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کا خطہ ایک متنوع خطہ ہے، اس میں ہر مسلک کے، ہر ایک نسل کے، دوسرے بولیاں اور لسانیت میں بڑا تنوع ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہی کہا کہ جمہوری سسٹم جو ہے وہ یہاں کے لیے اچھا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت بھی یہی فیصلہ ہوا تھا کہ یہاں پہ جمہوری حکومت بنائی جائے گی، تو عوام بھی آج تک جمہوری حکومتوں کو ہی ووٹ دیتی آئی ہے۔ ایون کہ نواز شریف نے بھی 1997 میں 2/3 اکثریت لی تھی، آپ کو یاد ہوگا، پھر 99 میں اس کا بھی تختہ الٹ دیا گیا۔ ابھی یہ عمران خان کا دیکھ لیں، انہوں نے بھی ایک اچھی سیٹیں بنائی، آج ان کو بھی ووٹ پڑا ہے۔ اب جو سیاسی لوگ ہیں، اگر جمہوری لوگ ہیں یہ واقعی، میں یہ کہتا ہوں، میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ اگر زرداری، نواز شریف اور دیگر سیاسی پارٹیوں کے سربراہ جو ہیں وہ واقعی جمہوری لوگ ہیں تو ان کو خود سے تسلیم کرنا چاہیے۔ انہیں نہیں سمجھ آ رہی کہ رزلٹ بدلے جا رہے ہیں، انہیں خود تسلیم کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے ان کو حکومت کرنے دینی چاہیے۔ سر آپ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کی ساز باز سے تو یہ رزلٹ چینج کیے جا رہے ہیں، کن کی فیور میں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں پھر یہ لوگ جمہوری خود کو کیسے کہلوا سکتے ہیں؟ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے، اور یہ کیا اتنا بڑا ظلم نہیں ہے کہ میں، آپ اور زاہد بکر جو بھی لوگ ہیں وہ جب ووٹ کاسٹ کرنا جاتے ہیں تو وہ یہ خواہش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم پاکستان یہ ہوگا، وہ اس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، وہ یہ خواب دیکھتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، اپنے مقامی جو لیڈر ہے جب اس کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ اتنی میجورٹی میں وہ پارٹی کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو اس کے باوجود پھر انہی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو توڑ لیا جاتا ہے، ایک نیا گروپ بنا لیا جاتا ہے، اور پھر ایک نیا جو پرائم منسٹر ہے اس کو بنانے کے لیے سلیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ تو پھر ووٹر کے ساتھ بھی گیم ہو رہی ہے نا، یہ تو نیشن کے ساتھ گیم ہو رہی ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں ووٹ کاسٹ کرنا جو ہے یہ فائدہ مند تو نہیں ہے، یہ تو پراپر وے ہی نہیں ہے۔ پھر دیکھیں یہ جو عوام ہے وہ واقعی اس سسٹم کو اب فرسودہ تصور کرتی ہے، بیسیکلی وہ چاہتی ہے کہ یہ نظام اب تبدیل ہو۔ عمران خان صاحب نے اس نظام کی تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ 5 سال میں انہوں نے کوئی ایسا لائے عمل دیا ہے جس سے پتہ چلے کہ ان کے پاس اس کے متبادل کوئی سسٹم موجود ہے۔ اب ہمارے پاس زرداری صاحب ہیں، وہ ایک دفعہ صدر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کی پارٹی کئی ٹینیور میں یہاں پہ رہے، بلکہ نواز شریف نون لیگ اور پیپل پارٹی کا 2006 میں مساق جمہوریت بھی ہو چکا ہے، انہوں نے باری باری کھیلا۔ ان کے پاس، ان پر بھی نوجوانوں نے اعتماد کیا کہ یہ لوگ کوئی نیا سسٹم لے کر آئیں گے، ان سے بھی کوئی کچھ نہیں ہوا۔ ہماری جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم اس سسٹم کو تبدیل کریں گے، ہمارے پاس یہ معاشی پالیسیاں ہیں، ہمارے پاس یہ معاشرتی پالیسیاں ہیں، ہمارے پاس یہ ترقی اور فلاح و بہبود کی پالیسیاں ہیں، لیکن ان پر عوام اعتماد نہیں کرنا چاہتی، وہ کبھی آ ہی نہیں سکتے، اور نہ وہ آپ آ رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں مذہبی ساری جماعتیں جو ہیں، اتنی ساری ہوا ہونے کے باوجود، ایون کہ امیر اہل سنت والجماعت جو تھے مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، وہ اپنے اس گڑھ جو جنگ جس کو گڑھ سمجھا جاتا ہے اس معاملے میں، وہ اس میں وہ بہت بڑی لیڈ سے شکست خوردہ ہوئے۔ اسی طرح سراج الحق صاحب، اب سراج الحق صاحب کو آپ دیکھیں نا، انہوں نے تو ریزائن دے دیا، وہ ڈسہارٹ ہو گئے سسٹم سے کہ یہ ہم تو کبھی زندگی میں جو ہے۔ اب آپ دیکھیں اتنی بڑی جماعت ہونے کے باوجود ان کو ٹوٹل کتنی سیٹس ملی ہیں؟ وہ گنی چنی چند، کوئی 5 یا 6، 2-4 سیٹیں ملی، زیادہ نہیں ملی، 5 سے 6۔ اس میں سے بھی وہ نعیم الرحمان نے وہ اپنا دستبردار ہو گیا، وہ آزاد کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کا جو حمایت یافتہ تھا اس کے حق میں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کے دور میں ہمیں یہ کچھ آوازیں آ رہی تھی، بلکہ ہمارے بڑے اچھے دوست کالمسٹ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، لاہور میں، وہ بھی بتا رہے تھے کہ عمران خان کا جو حکومت ہے اس کو 2 سال کے بعد نا وہ کوشش کرے گا کہ اسلامی صدارتی نظام بنایا جائے۔
تو اسلامی صدارتی نظام کی باتیں 2020-19 میں اس کو بڑی ہوا ملی ہوئی تھی، باقاعدہ اس کے اوپر آرٹیکلز لکھے جا رہے تھے، پروگرامز ہو رہے تھے، بہت چیزیں آ رہی تھیں، لیکن یکدم وہ آواز بھی دب گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک انہیں 2/3 میجورٹی نہ ملے، کیونکہ وفا کوئی نہیں کرتا نا، حکومت بنانے کے لیے، بینیفٹ لینے کے لیے تو کچھ لوگ ساتھ مل جاتے ہیں بلیک میلنگ کے لیے، لیکن ساتھ کوئی نہیں دیتا۔ ساتھ دینے کے لیے آپ کا اپنا ووٹ بینک، آپ کا پرسنل جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے، آپ کی جماعت کے لوگ ہونے چاہیے۔ دیکھیں یہ جماعت کے لوگ، یہ جو ان کے پاس جاتے ہیں، یہ بھی جماعت کے لوگ ان کے بنتے ہیں تو پھر ہی وہ ٹکٹ دیتے ہیں نا ان کو، لیکن بات یہ ہے کہ عوام کو اب تھوڑا اس سے باز آنا چاہیے۔ عوام کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بڑے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، لیکن بات اس میں بھی پھر وہی موروثی سیاست کی ہی ہے نا۔ آپ دیکھیں شاہ محمود قریشی، آگے اس کے بچے اور اس کا باپ پہلے، ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پہ اب شیخ وقاص اکرم، شیخ اکرم، یہ ایک فیملی پوری یہاں پہ ان کا ایک تاریخ ہے، یہ سیاست میں رہی ہے۔ شیخ اقبال صاحب ادھر رشتہ دار ہیں، آپس میں قریبی ہیں، چاہے ہمارے سامنے جو سے بھی ہوں، شیخ محمد یعقوب صاحب، یہ سارے بیسیکلی کیا ہیں، یہ سارے بزنس مین اور ٹھیکیدار ہیں۔ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ لینڈ مافیا، ٹھیکیداروں اور یہ بزنس مینوں کے شکنجے میں ہیں۔ یہ لوگ جب تک عوام ان لوگوں کو عوام یہ سوچتی ہے کہ اس کے پاس ڈالیں ہیں، اس کے ساتھ گن مین ہیں، یہ ڈالوں کی سیاست، یہ گن مینوں کی سیاست، یہی تو ہمیں لے دے کہ یہی شخصیت پرستی ہے، اور کیا چیز ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہمارے ملک میں بڑی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ کمزور آدمی کو لیڈر کوئی مانتا نہیں اور کوئی بننے بھی نہیں دیتا۔ میں یہی کہتا ہوں نا، یہی شخصیت پرستی ہے، لوگ شخصیت پرست ہیں ذہنی طور پر۔ جو شخصیت پرستی ان لوگوں کے دماغ میں، آپ دیکھیں یہاں پہ ہمیشہ انویڈرز نے حکومت کی ہے اس خطے میں، ٹرکش آئے، مغل آئے، کہاں سے آئے؟ وہ کوئی ادھر سے تھے اپنا، ہمارے ادھر ان کے علاوہ جو ادھر کمپنی آئی تھی انگریز، برٹش گورنمنٹ آئی تھی، یہ بھی باہر سے آئے، سب نے باہر سے آ کے حکومتیں کی ہیں۔ یہ تو جینیٹیکلی ان لوگوں کے اندر شخصیت پرستی پائی جاتی ہے، جس کے پاس پیسہ دیکھتے ہیں، پاور دیکھتے ہیں، ان کے پیچھے جو ہے وہ کر لیتے ہیں آمین، اور اس کے پیچھے سجدہ اور اللہ اکبر شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جی، بڑا خوبصورت نظام تھا ہمارا اسلامی ریاست کا، کہ جس میں اہل الرائے جو ہے وہ الیکٹ کرتے تھے کہ جی ان کو یہ ذمہ داری دینی چاہیے، اور جن کو ذمہ داری دی جاتی تھی ان کو بھی نہیں اندازہ ہوتا تھا کہ میں نے یہ ذمہ داری نبھانی ہے، وہ کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوتا تھا، بس ذمہ داری دے دی جاتی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اس سائڈ پہ لانا چاہیے کہ جو ہمارا ایکچوئل اسلامی طریقہ کار ہے۔ دیکھیں اسلامی طریقہ کار کے لیے ہم اس سے انکار نہیں کرتے، اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، مکمل دین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک صرف ایک دین ہے اور وہ ہے اسلام، میں نے ایک ہی دین ہی تو اتارا ہے اور وہ اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ کے نام پر آزاد کیا گیا۔ مقصد کیا تھا؟ دو قومی نظریہ، کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، سادہ سا کلیہ تھا۔ اب یہ جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے، اس کو کیا ہوا، اس کو بیرونی پریشر نے لبرلزم میں بدل دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم تو شدت پسند ہو، تم تو دہشت گرد ہو۔ ہمارے جو اسلام کی روح ہے، جو امن کو قائم کرنے کے لیے واحد ذریعہ ہے جہاد، اس لفظ کو انہوں نے تشدد اور دہشت گردی کا ڈکشنری میں ڈال دیا۔ آکسفورڈ کی ڈکشنری میں آپ جہاد کا لفظ لکھیں گے، اس میں لکھیں گے وہ ٹیررسٹ۔ یہ سسٹم تو ہے، اس سسٹم کو لیکن لاگو کرنے کے لیے مولانا مودودی صاحب نے بھی کوشش کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سال سوا سال زندہ رہے آزادی کے بعد، لیکن انہوں نے بھی کوشش کی مگر کچھ نہیں ہوا۔ لیاقت علی خان صاحب نے کوشش کی، نہیں ہو سکا۔ بڑے بڑے علماء آئے، انہوں نے کوشش کی، یہ نہیں ہو۔ آج بھی جو مذہبی جماعتوں کی علماء ہیں، ان کا مقصد تو یہی ہے کہ یہاں پہ اسلامی شرعی نظام جو ہے اس کا نفاذ کیا جائے، مگر جو یہ ہماری آج جنیرک ہے، جو جنریشن چل رہی ہے آج، جو ہم سب مل گئے ہیں،
یعنی کہ ہماری جو نسل ہے، ہماری جنریشن یا اس سے نیچے والی جنریشن بعد والی، یہ سارے ہو گئے ہیں لبرل. جی جی تو اس لبرلزم کے ماحول میں جو اسلام پابندیاں اخلاقی طور پہ لگاتا ہے، آپ دیکھیں افغانستان کے اندر عالمی میڈیا نے شور مچایا ہوا تھا، عورتوں کو پڑھنے نہیں دیتے. وہ کہتے تھے ہم نے کب روکا، ہم نے صرف یہ کہا کہ آپ کٹھے نہ پڑھو، مخلوط تعلیم ہم نہیں چلنے دیں گے. تو اس میں غلط کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. مخلوط تعلیم کیوں چلنے دیں؟ وہ بھائی عورت اور مرد جو غیر نامحرم ہے وہ کیسے کٹھے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک بات ہے. انہوں نے صحیح کہا، لیکن اس کے اوپر عالمی میڈیا نے اتنا بڑا پروپیگنڈا کھڑا کیا. اچھا، اب بات یہ ہے کہ جو ہماری ایکچوئل میجر کمزوریاں ہیں، جو ویکنیس ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم خود کفیل نہیں ہیں، دوسرا ہم مرہون منت ہیں جو غیر ملکی طاقتیں ہیں. ہمارا سروائیول ہی نہیں ہے جب تک ہمیں فنڈنگ نہ ہو. اچھا، اب اس دلدل سے ہم کیسے باہر نکل سکتے ہیں اور پھر سسٹم جو ہے وہ کیسے چینج ہوگا؟ دیکھیں جی، آئی ایم ایف سے جو ہم سود پہ قرضہ لیتے ہیں، مجھے یہ بتائیں، جب اللہ نے سرعام مبینہ طور پر کہہ دیا ہے کہ سود لینا جو ہے نا وہ میرے اور میرے رسول کے ساتھ جنگ ہے، بالکل ایسی بات. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس دنیا میں ایسی کون سی طاقت ہے جو اللہ کے ساتھ لڑ سکتی ہے؟ ایون کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے والی تھی، اس وقت ابرہہ نے مکہ پر چڑھائی کر دی. ہاں جی، ایسی بات. اور اس نے کہا کہ میں یہ اللہ کے گھر کو گرا دوں گا. نہیں. اس نے سارا مکہ خالی ہو گیا. جی حضرت عبد المطلب جو ہیں ان کی بکریاں تھیں وہ اس نے قبضے میں کر لیں. جی جی تو حضرت عبد المطلب ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا میری بکریاں مجھے دے دو، جی. تم جانو کعبے کا رب جانے. ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا، اتنا بڑا لشکر، ہاتھی گھوڑے اور اتنا اس کے پاس ساز و سامان، اس کے جلال سے سارا مکے کے لوگ کانپ رہے تھے، لیکن اللہ نے کیسا سبق سکھایا؟ بالکل ابابیل بھیج دیا. تو بھائی سب سے مین چیز تو یہ ہے کہ یہ سود پہ جو ہم قرض لیتے ہیں، اب تک آئی ایم ایف کو ہم سود کی مد میں پتہ نہیں کتنے پیسے لٹا چکے ہیں، اس کے بعد پھر بھی ہم قرض دار ہیں. تو اگر ہمارے حکمران یہ 1973 کا آئین، یہ 1956 کا آئین، اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو بھی حکمران ہوگا وہ اپنے آپ کو پاکستان میں اللہ کا نائب تصور کرے گا، حاکمیت الہیہ ہی رہے گی ہمیشہ. جی ایسی بات. اور اگر یہاں پہ حاکمیت الہیہ ہے اور ہمارے منتخب کردہ حکمران جو وزیر اعظم ہے، ایون کہ عمران خان، میں کہتا ہوں آج چلو سب لوگوں کی امید ہے عمران کا، اس نے اس سود کو ختم کرنے کے لیے کچھ بھی کیا. ایون کہ اس نے جو یوتھ پروگرامز متعارف کروائے اس پہ بھی 8% سود تھا. بالکل ایسی بات ہے، ایسی ہی بات. ٹھیک ہے، لیکن یہاں میں ایک بات یہ کروں گا کہ ہمارے پاس ایک بڑی جو مثال ہے اور روشن مثال، وہ کرنٹ سچویشن افغانستان کی ہے. کتنے برے حالات میں وہ رہا ہے، اور اب وہ جب آزاد ہوا ہے تو ان کی جو ریاست ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک فلاحی ریاست کے طور پہ کام کر رہی ہے، اور انہوں نے کہاں سے فنڈنگ لی ہے؟ دیکھیں فلاحی ریاست بن سکتی ہے، ہاں جی. ممالک ان کو تسلیم نہیں کر رہے تھے. چین ان کے پاس خود گیا، چل گئے. جی. روس ان کے پاس گیا ہے. ہاں جی. کیوں گیا؟ ان کی زمین میں آنے والے دنوں کی جو مین پاور ہے، جو انرجی کا سورس ہے، وہ لیتھیم ہے. جی بالکل. ان کی زمین میں لیتھیم موجود ہے، ان کے پاس تیل موجود ہے. بالکل صحیح بات. وہ ممالک خود گئے ہیں ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ یہ جو پہاڑوں کا سلسلہ ہے اس میں ہم آپ کو ایک پیسج بنا کے دیتے ہیں، راہداری جو سی پیک کا حصہ ہوگی، جی جی. اور ساتھ ہم یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کوئی سودی کاروبار نہیں ہوگا، ہمارے انجینئر، جی جی. ہمارا چھوٹا عملہ، ہاں جی. آپ کے کچھ لوگ، کچھ انجینئر جو اس کو پروگرام کو، پروجیکٹ کو ہیڈ کرنے کے لیے آئیں گے، جو مشینوں کو چلانا جانتے ہوں گے. ٹھیک ہے. انہوں نے ایسے ایسے، اور ہم نے کیا معاہدے کیے؟ سارے انجینئر ان کے، بالکل صحیح. مشینیں ان کی، ساری پرافٹ بھی ان کی، بالکل ایسا ہی ہے. ہمارا چھوٹا عملہ صرف. اچھا چلیں، اگر آپ کمپیئر کریں تو بلوچستان میں کیا جتنے ہمارے لامحدود ذخائر ہیں، جب سے پاکستان بنا ہے آج تک ابھی اس کے اوپر کام ہوا؟ دیکھیں یہ ابھی وزیر اعلیٰ بنے تھے پرویز الہی صاحب، جی جی. اور اس کے بعد یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جاتی تھی. جی جی. ریکارڈ ایک منصوبہ دوبارہ شروع ہوا، جی جی.
یو کے کی کمپنی ہے، جی اس کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا. جی جی کیا معاہدہ کیا؟ ساری زندگی کے لیے جی جی 25% جو ہے پروفٹ وہ وفاق کا، جی 25% پروفٹ جو ہے وہ بلوچستان کا، اور 50% سارا اس یو کے کمپنی کا. جی سارا سونا وہ نکال کے لے جائیں گے، جی جی آپ 25% کھیلتے رہنا. اس طرح کے آپ معاہدے کر رہے ہیں، آپ کے پاس کیا بچے گا؟ بلوچستان ہمارا مدنیات میں ایک ذخائر بڑا ہیں ذخائر ہے، وہاں پہ جوہرات ہیں، تیل جوہرات ہے، ہیں، سب پتھر کچھ ہے، پتھر ہمارا جی امپورٹ بالکل ہوتا ہے، ایسا ہی ہے. ایکسپورٹ ہوتا ہے. جی اچھا، اس طرح کا سنگ مرمر، خاص طور پہ وہ جو ریڈ کلر کا اتنا جی جی قیمتی سنگ ایسی مرمر بات ہے، اور پھر یہاں تک کہ یقوت تک جو ہے نا یقوت تک وہاں پہ پڑا، وہاں پہ. یقوت کی پہاڑیاں، ہاں یہ منسٹرز کو ٹھیکے دیتے رہے ہیں یہ لوگ، جی جی. جو یقوت کو غائب کرتے رہے ہیں وہاں پہ. لیکن بات پھر وہی ہے کہ دیانت دار لیڈر جو اس ملک کو اپنا گھر سمجھے اور اس عوام کو وہ اپنی فیملی سمجھے، اس کا درد اپنا درد سمجھے، تو پھر ہی یہ ملک جو ہے وہ ترقی کی دیکھیں راہ پہ جی، قدم رکھے. یہ تو بات واضح ہے. جس طرح آج عوام نے ہمت کی ہے، انہوں نے اپنے لیے الیکٹ کیے ہیں لوگ، ان کو ووٹ دیے ہیں. یہ تبدیلی، یہ نظام، یہ اسی وقت بن سکتا ہے جب لوگ اپنے درمیان سے ایسے لوگوں کو منتخب کریں، کم از کم جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جی جی. وہ ان کے حقوق کے بارے میں ڈرتے ہو، اور انہوں نے وہ زندگی جی ہو جو عوام جیتی ہے. یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ چونکہ ہر منگل کی رات 9 بجے انشاءاللہ. ریگولر ہے. آج بہت سی ڈسکشن ہوئی، بہت سی چیزیں مس ہو گئیں، رہ گئیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے تک جو ہے اس کو پینڈنگ رکھتے ہیں، پھر سے ہم نئے پوائنٹس کے ساتھ آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ گاہے بگاہے اس پروگرام میں اس کے ایلیمنٹ جو شخصیات ہیں ان کو بھی ان میں بٹھائیں، ان سے بھی تجاویز لیں تاکہ ہم جن مسائل کا شکار ہیں ان کا حل نکل سکے. تو پروگرام کی اینڈنگ کرتے ہیں، اپنے سامعین سے اجازت لیتے ہیں. اور سامعین، اس پروگرام کو آپ ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز پہ، یوٹیوب چینلز پر بھی بعد میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں. تب تک کے لیے شفقت اللہ ملک صاحب جو کہ سینئر کالم نگار ہیں، تجزیہ گار ہیں، اور اپنے میزبان آصف اقبال ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.